کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کیوں جناب مفتی صاحب قبلہ کا خطاب. اب آئیے بلا تاخیر مفتی صاحب قبلہ کا خطاب سنیے. ہماری جماعت کے ایک زبردست عالم دین، ایک زبردست علم و فضل کا عظیم الشان کوہ نور ہیرا موراواں کی سرزمین سے آپ کا تعلق ہے. نمائندگی الحمدللہ رب العالمین پورے ملک میں کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ مفتی اختر صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہم القدسیہ، مفتی اختر حسین صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. استقبالیہ نعرہ بلند کریں، جماعت کے عظیم عالم دین کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر. اچھا میں آپ سے گزارش کروں، آپ کے ہاتھ دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ حضور کی محفل میں حضور کے عاشقوں کے ہاتھ بلند ہو، اس لیے اس میں فائدہ ہے. قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جب میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی حاضری ہوگی نا، تو یہ ہاتھ میدان محشر میں گواہی دیں گے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے. اگر ان ہاتھوں نے کہہ دیا کہ مولا یہ حضور کی میلاد میں حضور کے نام پہ بلند ہو رہے تھے تو ہمارا تو کام ہو جائے گا. اگر عقیدہ آپ کا بھی یہی ہے تو آئیے ذرا دل کی گہرائی سے شریک ہو جائیں، ہاتھوں کو علم بنا کے لہرا کے، تاکہ یہ میدان محشر میں گواہ بن جائے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ لگ رہا ہے. اچھا یہ لوگ بھی تو ماشاءاللہ اہل زبان بیٹھے ہیں سب، ہاں ان کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے. معذرت چاہتا ہوں، میں تھوڑا الگ قسم کا آدمی ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بولتا ہے. میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں. دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، ورنہ اسرائیل اختر مسعودی میں لال نہیں لگے جو آپ بلاتے ہو. انڈیا کے تمام تر لوگ بلاتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ یہاں بولیں گے آج جس منبر پہ، انشاءاللہ ان بزرگوں کے قدم کی برکتیں ملیں گی آپ کو. انشاءاللہ کل آپ کو یہ مبارک اسٹیج بھی ملے گا. انشاءاللہ آپ یہاں بولیں گے. ذرا حد شریک ہو جائیے دل کی گہرائی سے. نعرہ تکبیر. کیا اللہ کی کبریائی بلند کر رہے ہیں آپ؟ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت الجامعۃ السنیہ عربی کالج، بانی ادارہ قاضی شہر کانپور علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ قادری. عشق محبت، عشق محبت. منبر نور پر جلوہ بار عالم جلیل فاضل نبیل غواص بحر معرفت کشتی خطابت کے ناخدا حضرت العلامہ مولانا مشتاق احمد صاحب قبلہ مشاہدی زیدہ مجدہ الکریم و جملہ علماء اہل سنت، سامعین اہل سنت، خواتین امت، نونہالان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار امت کے غمخوار دونوں عالم کے مالک و مختار ساری کائنات کے مرکزی عقیدت سیاح لامکان نازش ہر دو جہاں
شاہ خوباں امام پیغمبراں خاتم رسولاں نبی آخر الزماں تاجدار عرب و عجم محسن انسانیت رسول گرامی وقار جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس و مطہر میں بسط خلوص و احترام بآواز بلند درود پاک پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ پیارے سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید برہان حمید فرقان رشید میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر ہم اس قرآن مجید کو عظیم پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو ضرور آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے پاش پاش ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضرات گرامی، رب کائنات نے قرآن شریف کو اتارا۔ اس کائنات ارض و سما میں بہت ساری کتابیں آئیں، بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے۔ نزہت القاری شرح بخاری میں حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ صحائف اور کتب ملا کر کے 104 کتابیں اور صحیفے ملا کر کے اترے، اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر صحائف اترے، حضرت شیس علیہ السلام پر صحائف اترے، حضرت زکریا علیہ السلام پر، حضرت عزیر علیہ السلام پر بہت سارے صحائف اترتے رہے۔ لیکن یہ 4 آسمانی کتابیں بہت مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ جب اتنی ساری کتابیں اتری، توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور دنیا کے بیشتر صحائف ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، سب وحی الہی ہے۔ ضرورت کیا تھی قرآن شریف کو اتارنے کی؟ قرآن شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں اتارا؟ اتنے صحائف اتر گئے، اتنے کتابیں اتر گئیں، اور اتنے پیغامات الہی آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آ گئی، ضرورت کیا تھی قرآن شریف کو اتارنے کی؟ تو در حقیقت مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں بہت ساری کتابوں میں صرف تفصیل ہی تفصیل ہے، کچھ کتابوں میں اجمال ہی اجمال ہے، کچھ کتابوں میں قصص ہیں، کچھ کتابوں میں احکامات اور شرائع ہیں، کچھ کتابوں میں رموز و اسرار ہیں، کچھ کتابوں میں صرف بیانات ہیں، کچھ کتابوں میں صرف بدائیں ہیں، کچھ کتابوں میں صنائع ہیں۔ لیکن یہ قرآن شریف ایک ایسی آخری کتاب، آخری نبی پر، آخری شریعت کے لیے، آخری دین کے لیے، آخری اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ اس میں قصص بھی ہیں، اس میں شرائع بھی ہیں، اس میں احکام بھی ہے، اس میں حقیقت بھی ہے، اس میں مجاز بھی ہے، اس میں محکم بھی ہے، اس میں متشابہ بھی ہے، اس میں عبارت النص بھی ہے، اقتضاء النص بھی ہے، اس میں تمامی چیزیں موجود ہیں۔ غرض کہ ہر خوش کو تر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں بیان کیا۔ زمین کے اوپر کا بیان ہے، زمین کے نیچے کا بیان ہے، زمین کے طبقات کا بیان ہے، زمین کے طبقات کا بیان ہے، زمین کے ذرات کا بیان ہے، باغ و بہار کا بیان ہے، کہکشاں کا بیان ہے، سیاروں کا بیان ہے، آسمان کا بیان ہے، چاند تاروں کا بیان ہے، سورج کا بیان ہے، اور پہاڑوں کا بیان ہے، ہر خوش کو تر کا بیان ہے، حشرات الارض کا بیان ہے، انسان کا بیان ہے، انسانیت کا بیان ہے۔ ہر چیز کو رب کائنات نے کتاب مبین میں اتار دیا۔ دنیا اور کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں موجود ہو۔ سب کچھ کا بیان ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے، اور اسی قرآن کو رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور حبیب ہی پر
پر نہیں حبیب کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کائنات میں اگر کوئی سب سے پاورفل چیز ہے، پاورفل شخصیت ہے، پاورفل ہستی ہے تو اس ہستی کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اور اس عظیم ہستی کے اندر جو چیز موجود ہے قلب مصطفیٰ، وہ کائنات کی ہر چیز سے اہم ہے، ہر چیز سے اہم ہے، ہر چیز سے معتبر ہے، ہر چیز سے بہتر ہے، ہر چیز سے برتر ہے۔ مصطفیٰ کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کو نازل فرما کے دنیا میں اعلان کر دیا، میرے آخری حبیب پر میں آخری کتاب نازل فرما رہا ہوں۔ یہ کتاب قیامت تک چلے گی، ہر جگہ اس کتاب کا ڈنکا بجے گا، اور یہ کتاب آخری کتاب ہے یہی آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ قادری، بہت اچھا پیغام ہے۔ حضرات گرامی، پیارے سامعین و حاضرین، دنیا میں بے شمار کتابیں آئیں اور بہت ساری کتابیں اتری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں، اللہ تعالیٰ کے پیغامات، کچھ انسانوں نے اپنے ذہن و فکر سے کتابوں کو اخذ کیا، جس کا چرچا آپ آئے دن دیگر مذاہب میں سنا کرتے ہیں کہ اس مذہب میں یہ کتاب بڑی معتبر ہے، اس مذہب میں استقبال کر لیجئے، ہمارے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ علماء اہل سنت، محافظین مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان فیضان غریب نواز، علماء ضلع اناؤ، تشریف رکھیے، بعضوں انداز میں تشریف رکھیے اور سماعت فرمائیے۔ سارے حضرات بیٹھ جائیے اپنے اپنے جگہ پر سکون و اطمینان کے ساتھ، اور بآواز بلند درود شریف سنا دیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کتابیں تو بہت ساری اتری، لیکن تمام کتابوں میں گئی۔ زبور، اس میں تبدیلی ہو گئی، انجیل اس کے ماننے والوں نے اس میں ملاوٹ کر دیا، اور جن جن لوگوں نے کتابیں اپنے ذہن و فکر کی بنیاد پر لکھی، تحریر کی، تصنیف کی، تالیف کی، ایک ایسی عظیم کتاب ہے، اور قرآن شریف ایک لاریب کتاب ہے۔ خدائی قانون وہ خدائی قانون ہے جس میں نہ پہلے کوئی تبدیلی ہوئی، نہ آج کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور نہ صبح قیامت تک کوئی تبدیلی ہوگی۔ یہ کتاب تحریف نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمانے کے بعد حفاظت و صیانت کی مہر لگا دی، اور ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی ہیں اس کتاب کو اتارنے والے، اور ہم ہی ہیں اس کتاب کی حفاظت فرمانے والے۔ آج جو کچھ عناصر پسند سرفرے غنڈے پیدا ہو گئے ہیں، جو کہتے ہیں قرآن شریف میں کچھ آیتیں ہیں وائلنس کو بڑھاتی ہیں، اور اس کے بعد میں معاذ اللہ دہشت گردی کو عام کرتی ہیں، جن میں نام لینے سے کتراؤں گا نہیں۔ وسیم رضوی کا کیا کہنا ہے کہ 26 آیتیں قرآن شریف میں ہیں جو دہشت کو بڑھاتی ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، قرآن شریف میں جتنی بھی آیتیں ہیں، چاہے اغیار ہوں، چاہے اپنے ہوں، ہر ایک جب قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں تفاسیر کی روشنی میں، تو حضرات گرامی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن شریف ہی واحد کتاب ہے جو انصاف کو بڑھاوا دیتی ہے۔ قرآن شریف ہی ایک واحد کتاب ہے جو حقانیت اور سچائی کو بڑھاوا دیتی ہے، اور اس کتاب کا جو ذوق و شوق کے ساتھ، ایمانداری اور خشوع خضوع کے ساتھ جب مطالعہ کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کو کفر و طغیان کی وادیاں ظاہر ہو جاتی ہے، ایمان کا اجالا مل جاتا ہے، دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، پیارے سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب مبین کو حضور پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا اعزاز منتخب کیا۔
نبی پاک علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں، بے شمار معجزات ہیں. آپ کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، دیکھنا، آنا جانا، سفر حضر، نشست و برخاست، عبادت و قیام، تلاوت، سب کچھ سراپا معجزہ ہے. لیکن ان تمام معجزات میں سے سب سے عظیم میرے نبی کا معجزہ قرآن پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا. حضرات گرامی، آج بہت ساری خانقاہیں موجود ہیں، بہت ساری جگہیں موجود ہیں جہاں پر بالکل ثبوت و جمود کی کیفیت طاری. بڑے بڑے مکاتب کو میں نے دیکھا، آپ حضرات دیکھتے ہوں گے، لیکن ہر جگہ کوئی خوف زدہ ہے کہ کہیں کوئی بات نہ نکل جائے، ہمارے اوپر مقدمات کے دفعات نہ عائد کر دیے جائیں. لیکن آج کے زمانے میں جو اسلام اور سنیت کا سب سے بڑا کام ہو رہا ہے وہ مدارس سے ہو رہا ہے، مکاتب سے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد میں علماء کرام کے دم قدم سے ہو رہا ہے. آج آپ اور ہم پیروں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، میں کسی پیر کا مخالف نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن جن علماء کرام نے ان کی اہمیتوں کو اجاگر کیا ہے، آج ہم نے ان علماء کرام کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا ہے. حضرات گرامی، آج قرآن کی تعلیم علماء سے عام ہو رہی ہے، حدیث کی تعلیم علماء سے عام ہو رہی ہے، اسلام اور سنیت کا مکمل سچ جو علماء بیان کر رہے ہیں، ہر طریقے سے علماء اپنے کار مفید میں لگے ہوئے ہیں، اور جتنا کام اور دیگر جگہ سے ہو رہا ہے تن تنہا وہ اسلامی اور سنی مدارس سے ہو رہا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ سنی مدارس سے جڑیں، اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں، اور اس کے بعد میں علماء کرام کی خوشگن تنخواہ کریں، تاکہ وہ فارغ البال ہو کر کے مکمل توجہ اور تندہی کے ساتھ کام کریں، تاکہ ایک معیار نظر آئے، ایک اچھا اسٹیٹس نظر آئے. میں سنا کرتا تھا کہ جامعہ عربیت السنیہ اسلامی کالج علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ مشاہدی دامہ ظلہ العالی نے تعمیر کروایا ہے، آپ اس کے بانی ہیں. بس یہ سنی ہوئی بات تھی، شنیدہ کے عبود مانندے دیدہ، لیکن یہاں پر جب میں پہنچا، میں خوش آمدی انسان نہیں ہوں، میرے احباب مجھ سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں، لیکن الحمدللہ جب اس ادارے کے صحن نور میں داخل ہوا تو میرے دل کو بڑا قرار ملا اور بہت ہی سکون محسوس ہوا. دل باغ باغ ہو گیا کہ ابھی تک میں جو سنا کرتا تھا کہ عربی کالج حضرت نے تعمیر کروایا ہے، ایک بہت بڑا ادارہ قائم کروایا ہے، لیکن جب اس کے احاطے میں آیا تو یقین کامل بلکہ عینی شاہد میں ہو گیا. اور ماشاءاللہ اتنا بڑا احاطہ ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے، سنیت کا اور اسلام کا اتنا بڑا قلعہ قائم کر دیا ہے. قسم خدا کی آج ضرورت ہے کہ ان کے قدم سے قدم ملا کر کے آپ چلیے، ہر طریقے سے ادارے کا تعاون کریے، ہر طریقے سے حضرت کا ساتھ دیجئے. یہ جو آپ نے اپنی زندگی میں یہ کام انجام دے دیا ہے، قسم خدا کی اس کو رہتی دنیا تک جلی حرفوں میں لکھا جائے گا، آب زر سے لکھا جائے گا کہ علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ مشاہدی نے ادارہ قائم کیا، الجامعۃ السنیہ کے نام سے قائم کیا. ماشاءاللہ یہ باغ و بہار کی طرح موجود ہے. اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ تعاون پیش کریں، ہر طریقے سے تعاون پیش کریں، تاکہ یہ ہمارا سنی ادارہ اور بھی بام عروج کو پہنچے، اور یہاں سے علماء، فضلاء، فصحاء، بلغاء پیدا ہوں، تاکہ وہ سنیت کا کام انجام دے سکیں، ملک اور بیرون ملک مسلک اعلیٰ حضرت کا مکمل طور سے پرچار کر سکیں. یہ ادارہ قابل مبارکباد ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اس ادارے کو ترقیاں عطا فرمائے اور بام عروج عطا فرمائے. اس کے بانی کو، اس کے معاونین کو اور اس کے ذمہ داران کو، اساتذہ کرام کو، طلبہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی مزید حفاظت دین اور اس کے بعد میں استقامت دین عطا فرمائے، اور اس کی ترقی میں مزید کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بس آخری بات میں آپ کے گوشے گزار کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ. تو یہی کام تو یہاں سے ہو رہا ہے.
قرآن سیکھے علماء کرام، حفاظ کرام، قرائے کرام اور اساتذہ کرام قرآن سیکھے. اب سیکھ کر کے اس ادارے میں تشریف لائے ہیں. بچے آتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن کے مخارج بتاتے ہیں، تلاوت کا طریقہ بتاتے ہیں، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھاتے ہیں. یہی تو حدیث شریف کا منطوق ہے، یہی تو حدیث شریف کا مستفاد ہے، یہی تو حدیث شریف کا مفہوم ہے، یہی حدیث شریف کا لب لباب ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کے بعد میں دوسروں کو سکھا دے. آج لوگ بلڈنگوں کی تعمیر پر غور کرتے ہیں، مکانات کے تعمیر پر غور کرتے ہیں، اپنے اچھے لگژری لائف کے تعلق سے غور کرتے ہیں، لیکن اللہ مشتاق احمد مشاہدی آپ قابل مبارکباد ہیں. آپ نے دین کے قلعہ کی تعمیر کی طرف توجہ کی ہے اور اسلامی سنی ادارہ قائم فرما کے آپ نے اس حدیث شریف سے آپ نے اکتساب فیض کیا ہے جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھا دے. یہ ضمانت مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائی ہے، لہٰذا خود قرآن سیکھنے کا اہتمام کیجئے، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دلوانے کا اہتمام و انصرام کیجئے. ہمارے روحانی مرکز مارحلہ مطہرہ شریف کا یہ عظیم الشان نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کچھ بھی مشقت جھیلنی پڑے، کچھ بھی دشواریاں سہنی پڑے، آپ کو جہد مسلسل عمل پیہم صحیح دائم کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے حلال طریقے سے، وہ آپ کیجئے آخری حد تک، لیکن بچوں کو تعلیم دین سے دور مت رکھیے. بچوں کو زیور علم سے آراستہ کیجئے، تعلیم قرآن سے آراستہ کیجئے، مصطفیٰ کریم کے فرمانات اور اس کے بعد میں فرامین کو سکھائیے تاکہ وہ سیکھ کر کے اس حدیث شریف سے اکتساب فیض کریں اور ثواب حاصل کریں جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر جو قرآن پڑھے ہوں گے ان کو حکم عطا فرمائے گا کہ اے میرے قرآن پڑھنے والے بندوں، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی بلندیوں پر چڑھتے جاؤ، جنت کی بلندیوں پر چڑھتے جاؤ. یہ انہی لوگوں کا حق اور حصہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں. یہ انہی لوگوں کا حصہ ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان بروز محشر ہوگا کہ قرآن پڑھتے جائیے اور جنت کے بلندیوں کو چڑھتے جائیے. آج حفاظ کرام یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام، اساتذہ کرام نے کتنی محنت کی اور اس کے بعد میں ان کو سنوارا، سجایا، تلفظ بتایا، تجوید کے طریقے بتائے. بیٹا اس طریقے سے ادائیگی کی جائے گی، اس طریقے سے کھینچیں گے، اس طریقے سے بڑھائیں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے، سبق اس طرح یاد کریں گے، محنت اس طرح کی جائے گی. یہ تمام چیزیں اور اس کی اصلی اہمیت وہی جان سکتا ہے جو ادارے میں رہ کر کے محنت کرتا ہے اور اس کے بعد میں جافشانی کرتا ہے. اولاد علی، شہزادہ رسول، آل نبی حضرت علامہ سید انوار صاحب قبلہ قادری، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز. تو ہمارے اساتذہ کرام بھی قابل مبارکباد ہیں اور اس کے بعد میں قابل صد افتخار ہیں کہ یہ محنت اور مشقت کر کے اپنے طلبہ کے اوپر نگرانی کر کے ان کو حافظ بننے کے آخری مرحلے تک لے کر کے آئے. آج حفاظ کرام یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، دین کے پیشوا یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ حافظ قرآن بن کر کے جب جائیں گے مساجد میں امامت کریں گے، اس کے بعد میں تراویح پڑھائیں گے. جو سراسر خیر ہے، ہر طریقے سے بھلائی ہی بھلائی ہے. آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہی علم نافع ہے، اور علم نافع جب آپ سیکھیں گے اور سیکھ کر کے دوسروں کو سکھائیں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. قیامت تک جتنے لوگ اس سے سیکھ چکے ہیں اور وہ سکھاتے چلے جا رہے ہیں، اس سکھانے والے کو تنہا سب کا ثواب ملے گا، سب کو فیض یاب کرتے ہوئے. لہٰذا میں تمام امت مسلمہ سے یہ درخواست کر رہا
رہا ہوں کہ آپ خود بھی قرآن سیکھنے کا اہتمام کیجئے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے دور مت کریے۔ سب سے پہلے اولین فرض ہمارا اور آپ کا یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں، سجائیں سنواریں، تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر ہمیشہ ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے، فیض ملتا رہے۔ میں بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کی تعلیم پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الجامع السنیہ کو بار الہ عروج و ارتقاء عطا فرمائے، اور یہاں کے بانی مبانی علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ مشاہدی کو رب کائنات صحت تامہ اور اس کے بعد میں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر کو دراز فرمائے، عمر خضر رب کائنات ان کو عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی حبیب الرحمن صاحب سے حضور کی نام تضمین کے ساتھ آپ نے کلام اعلیٰ حضرت سنا، سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ بہت مشہور زمانہ کلام ہے، اور میرے امام نے فرمایا تھا عقیدہ دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وہ ان بچوں کو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ وہاں پیچھے بیٹھے تھے، لیکن میں ان سے کہہ نہیں جا رہا تھا، شاید میرے دل کی آواز انہوں نے سن لیا اور یہ خود ہی چلے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ ادھر آؤ یار، اب آئے ہو تو میدان میں آؤ، میدان میں میں تم سے دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں، ادھر آ جاؤ میرے، ارے میرے قوم کے مستقبل ہو یار تم، ماشاءاللہ یہ نوجوان لوگ ہیں، نوجوان ہمارے بیدار، آئے ہو تو شریک ہو جاؤ، حضور کو پکارو، دل سے کہو یا رسول اللہ۔ سارے لوگ اچھا یہ محلے کو میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ بھی تو ہیں ماشاءاللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھائیے، دل سے کہیے یا رسول اللہ، سارے لوگ مسکرا کے دل سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔